علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الیکشن ٹریبونل تبدیلی کے فیصلے کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ سب سے پہلی خبر یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے الیکشن ٹریبونل تبدیلی کے فیصلے کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جسٹس عامر فاروق نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلے کو محفوظ کیا۔ الیکشن کمیشن کے الیکشن ٹریبونل تبدیلی کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ واضح رہے کہ یہ جو نون لیگی امیدوار تھے، جس میں طارق فضل چودھری تھے، انجم عقیل تھے اور اسی طرح سے راجہ خرم نواز تھے، انہوں نے الیکشن ٹریبونل میں درخواست دی تھی اور اس درخواست میں انہوں نے استدعا کی تھی۔ انجم عقیل نے جسٹس طارق جہانگیری کے خلاف سنگین الزامات لگائے تھے، اقربا پروری تک کے الزامات لگائے تھے، اور فوراً الیکشن کمیشن نے نون لیگی امیدواروں کی استدعا کو منظور کرتے ہوئے طارق جہانگیری صاحب کے الیکشن ٹریبونل کو تبدیل کر دیا تھا۔ اس فیصلے کے خلاف تحریک انصاف کے امیدوار عامر مسعود مغل نے یہ درخواست دائر کی، اور درخواست گزار عامر مغل کے وکیل فیصل چودھری نے جوابی دلائل دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن ٹریبونل سے متعلق جو زبان درخواست میں استعمال ہوئی وہ قابل برداشت نہیں ہے۔ عدالت نے اپنے آرڈر میں اسے توہین آمیز قرار دیا ہے۔ توہین عدالت کسی شخص کے لیے، ادارے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر اس چیز کو اس طرح جانے دیا گیا تو یہ سیاسی لوگ ہیں، آئندہ پھر کریں گے۔ اس ادارے کی حفاظت عدالت نے کی اور ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ اسلام آباد میں صرف ایک ہی ٹریبونل ہے اور اس طرح اس ایک ٹریبونل کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دلائل تھے تحریک انصاف کے امیدوار عامر مغل کے وکیل کے۔ اب چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ٹریبونل بن جائے تو اسے کام مکمل کرنے تک روکا نہیں جا سکتا۔ فیصل چودھری نے کہا کہ جی بالکل ایسا ہی ہے، ٹریبونل تبدیل ہو سکتا ہے، ٹرمینیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ویٹ فار آرڈر، جلد فیصلہ کرنے کی کوشش کروں گا، کوشش ہوگی 1-2 دن میں فیصلہ سنا دیا جائے۔ یہ ایسا کہنا ہے چیف جسٹس عامر فاروق کا۔ اس میں واضح رہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے ٹریبونل کو فی الوقت کام سے روکا گیا ہے، وہ کام نہیں کر رہا، کام رکا ہوا ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ضلع کرم میں قبائلی جھڑپیں ہوئیں جو 6 دنوں سے جاری ہیں اور ہلاکتوں کی تعداد 43 ہو گئی، 177 زخمی ہیں۔ ڈی آئی خان۔ ضلع کرم میں قبائلی جھڑپیں مسلسل جاری ہیں، جس میں اب تک جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 43 ہو چکی ہے، جبکہ 177 افراد زخمی ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق ضلع کرم ڈی آئی خان میں 2 قبائل کے درمیان جھڑپیں 6 روز بھی جاری ہیں اور فائر بندی پر رضامندی کے باوجود لوئر کرم کے مختلف علاقوں میں جھڑپوں کے دوران شدید فائرنگ کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ اپر کرم گاؤں بوشہرہ اور مالی خیل کے درمیان فائر بندی کے بعد کسی قسم کی فائرنگ نہیں ہوئی۔ تازہ اطلاعات کے مطابق ضلع کرم میں رات گئے مزید 4 مقامات پر شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ فائرنگ والے علاقوں میں
بالیج خیل، خارکلی، سنگینا، پیواڑ، تری منگل، زیڑان، خمسہ مقبل اور کنج رلیزائی شامل ہیں۔ اگر ان کے تلفظ میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہو تو اس کے لیے میں پیشگی معذرت خواہ ہوں۔ اسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ بالیج خیل میں تازہ جھڑپوں میں مزید 8 افراد جاں بحق اور 11 زخمی ہوئے ہیں، جس کے بعد ضلع کرم میں مجموعی طور پر اب تک 43 افراد جاں بحق اور 177 زخمی ہو گئے ہیں۔ کشیدہ صورتحال کے باعث پارا چنار پشاور مین شاہراہ ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند ہے۔ مسلسل جھڑپوں اور راستوں کی بندش کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو قتل کی دھمکیاں دینے پر نائب امیر ٹی ایل پی گرفتار۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو دھمکیاں دینے کے معاملے پر نائب امیر ٹی ایل پی ظہیر الحسن شاہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دھمکیاں دینے کے معاملے پر پولیس نے ٹی ایل پی کے نائب امیر ظہیر الحسن شاہ کو اوکاڑہ سے گرفتار کر لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ظہیر الحسن شاہ اوکاڑہ میں نامعلوم مقام پر چھپے ہوئے تھے۔ قبل ازیں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو جان سے مارنے کی دھمکی پر ٹی ایل پی کے نائب امیر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے نائب امیر پیر ظہیر الحسن شاہ کے خلاف تھانہ قلعہ گجر سنگھ میں ایس ایچ او حماد حسین کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اور اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اسی معاملے پر گفتگو کرتے ہوئے عطا تارڑ نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ جن لوگوں نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو قتل کی دھمکیاں دی ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی اور انہیں نہیں چھوڑا جائے گا۔ بالکل یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس میں اس حد تک نہیں جانا چاہیے۔ اگر کوئی بات بھی ہے، کوئی اختلاف بھی ہے تو وہ اس کے اظہار کا طریقہ ہوتا ہے۔ یہ قتل کی دھمکیاں دینا یہ کسی طور جائز نہیں ہے، اور جو بھی شخص اس طرح کے کام کرے، اس طرح کا اقدام کرے، اس طرح کی دھمکیاں دے، اس کے خلاف قانون کو حرکت میں آنا چاہیے اور ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہونی چاہیے تاکہ آئندہ لوگ سبق سیکھیں اور اس طرح کے کام نہ کریں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔